الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین اجلاس، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ مبارک اجلاس دراصل طلبہ عزیز کے تعلیمی مظاہرے پر مشتمل ہے، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ طلبہ ہی کا اجلاس ہے۔ ایک طالب علم محنت کرتا ہے پروگرام پیش کرنے کے لیے، چاہے وہ تلاوت ہو، نعت یا نظم ہو، تقریر ہو یا مکالمہ ہو، تو اس کو لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرنا، یہی دراصل اجلاس کا ماحصل ہوتا ہے۔ آج یہ طلبہ تیاری کر کے اور یاد کر کے اپنے ذہن میں محفوظ باتیں مجمع کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے ان کی جھجک ختم ہوتی ہے اور ایک ملکہ اور خود اعتمادی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو کل کو جب یہ میدان میں خدمت کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے کام کرنا آسان ہوگا، اور یہ بہتر سے بہتر انداز میں دین کی اشاعت کا کام انجام دے پائیں گے۔ طلبہ جو محنت کرتے ہیں، یہ دراصل اساتذہ کی ان کے ساتھ توجہ کا اور انتظامیہ کی نگرانی کا اثر ہوتا ہے۔ ان کو صحیح انداز میں صحیح مضمون یاد کرانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی اساتذہ کو جنہوں نے محنت کی اور سبھی منتظمین کو جنہوں نے دلچسپی کے ساتھ یہ ماحول تیار کیا، بے حد جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آپ کا یہ ادارہ
تعمیر ملت کے نام سے چل رہا ہے اور اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں اسلامی ماحول کے ساتھ عصری اور دینی تعلیم کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس کا نام جو رکھا گیا تعمیر ملت، یہ بہت موزوں نام ہے اور کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے تعلیم لازم ہے۔ گویا کہ تعلیم ملت ہی سے تعمیر ملت ہو سکتی ہے۔ بغیر تعلیم کے ملت کی تعمیر کا خواب دیکھا نہیں جا سکتا، اور یہ تعلیم و تعلم انسان کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر طالب علم بنایا ہے، اور جب یہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کی تحصیل علم کا دور اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بعد میں مدرسے یا اسکول میں داخل ہو، لیکن فطری طور پر بچپن ہی سے اس کا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے، اور ہم اسے بے شعوری کا زمانہ کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ کسی نہ کسی درجے میں شعور رکھتا ہے۔ اسی لیے بچہ جس زبان بولنے والوں کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے، اس زبان کو سکھانے کے لیے الگ سے گرامر پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وہ زبان خود بخود وہ سیکھ لیتا ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ بچے کو مادری زبان میں بنیادی تعلیم دینا یہ ایک فطری طریقہ ہے، جس کی وجہ سے وہ نکھر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔ اردو بولنے والوں میں جو پیدا ہوگا وہ خود بخود اردو بولے گا، انگریزی بولنے والوں میں جو پیدا ہوگا وہ خود بخود انگریزی بولے گا۔ یہی حال دیگر زبانوں کا ہے۔ تو بچے کو جو بنیادی علم کی اسے ضرورت ہے، اگر اس کی مادری زبان میں وہ سکھلایا جائے تو وقت بھی بچتا ہے، صلاحیت بھی نکھرتی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم کے کئی درجات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ نظر ڈالیے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک تعلیم وہ ہے جس کا تعلق دنیا کی ضرورتوں سے ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہاں ہمیں علاج کی بھی ضرورت ہے، سائنس کی بھی ضرورت ہے، ہوائی جہاز اڑانے کے فن کی بھی ضرورت ہے، انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ تعلیم برائے ضرورت دنیاویہ، اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کے علوم کو جاننا یہ ہمارے لیے ایسا ہی ضروری ہے
جیسے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہوتا ہے، یہ تعلیم جو دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہے، شریعت کی نظر میں اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی پابندی نہیں، اپنے اصل حکم کے اعتبار سے یہ مباح ہے، لیکن اگر نیت اس میں اچھی شامل ہو جائے تو یہ عبادت بھی بن سکتی ہے۔ ایک آدمی اگر ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، طب پڑھ رہا ہے، تو فی نفسی ہی پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں خلق خدا کی خدمت کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو میں غریبوں کے کام آؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو میں پریشان حالوں کی مدد کروں گا، تو یہ طب پڑھنا بھی اس کے لیے حسن نیت کی وجہ سے صرف مباح نہیں رہے گا بلکہ موجب اجر و ثواب بن جائے گا۔ یہی حال دیگر علوم کا بھی ہے۔ ہماری فقہ کے اندر مشہور کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس میں باقاعدہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی فہرست لکھی ہے کہ یہ دنیا کے کام ہیں، لیکن اگر ان کو نیت اچھی کر کے انجام دیا جائے تو یہ عبادات کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قضا ہے، لا ہے، قانون کی تعلیم ہے، فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ جو بیچارہ مظلوم ہوگا میں اس کی مدد کروں گا، اس کا حق دلاؤں گا، ظالم کو سزا دلاؤں گا، ظالم کے چنگل سے لوگوں کو بچاؤں گا، تو یہ عمل اس کا اجر و ثواب کا سبب بن جائے گا، اس لیے کہ نیت اس کی درست ہے۔ تو ہماری شریعت میں جو ایک فطری شریعت ہے، جو انسانی طبیعت کے عین مطابق ہے، جو خلاق دو جہاں نے ہماری ضرورت کے مطابق مرتب فرمائی ہے، کسی بھی دنیاوی علم کو جس کے ساتھ کوئی گناہ شامل نہ ہو ہرگز منع نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، جو باتیں شریعت میں منع ہیں وہ ہر حالت میں منع ہے، مثلا بے حیائی کی باتیں، مرد عورت کا بے محابہ اختلاط ہے، ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، آرٹ کے نام پر بےہودگی ہے، اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غیروں نے تعلیم میں شامل کر کے تعلیم کو خراب کرنے کا راستہ اپنایا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی بھی دنیاوی علم آدمی کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ اس ادارے کے اندر معیاری تعلیم عصری علوم کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے، شرعی ماحول میں رہتے ہوئے حتی الامکان انجام دی جا رہی ہے، جو دوسرے اداروں اور دوسرے درسگاہوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ تعلیم ہوئی برائے ضرورت۔ اس کے بعد ایک تعلیم ہے جس کا تعلق آخرت میں نجات سے ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم برائے نجات، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے،
دنیا بس کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے، بس کچھ ہے، اور ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا لازم، رسول کو رسول اور خاتم النبیین ماننا لازم، اور فرشتوں کا ماننا لازم، کتابوں کا اور دیگر رسولوں کا ماننا لازم، اسی طرح آخرت میں جانے کا عقیدہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ وہاں نجات کیسے ملے گی؟ وہاں نجات ملے گی صحیح عقائد رکھنے پر، صحیح اعمال انجام دینے پر۔ اور صحیح عقائد کا پتہ کیسے چلے گا؟ علم دین سے چلے گا۔ علم دین کا اس حد تک سیکھنا جو بنیادی معلومات پر مشتمل ہو، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمارے یہ عقیدے ہیں، ہمارے اوپر یہ فرائض ہیں۔ فرائض ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں؟ طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ وضو کیسے ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے تو کیسے پاکی حاصل کی جائے گی؟ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، سنن و آداب ہیں؟ قرآن پاک کا اتنا سیکھنا جس سے نماز درست ہو جائے، اس حد تک علم دین فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی اتنا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں اس فرض کی بھی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور درجہ ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ ہر شخص پر تو اتنا علم سیکھنا ضروری نہ ہو، لیکن معاشرے پر مجموعی اعتبار سے ایسے افراد کا وجود ضروری ہو جو پورا قرآن پاک یاد کرنے والے ہوں، جو علوم دینیہ کو سیکھنے والے ہوں، جو بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، مسئلے مسائل کو بتانے والے ہوں، قدم قدم پر دین کی رہنمائی کرنے والے ہوں۔ ایسے علماء کا وجود، ایسے مفتیان کا وجود ہر مسلم معاشرے میں ضروری ہے۔ بے شک ہر ایک کا عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن مجموعی طور پر علماء کا وجود امت میں دین کی بقا کے لیے لازم ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، ہر آدمی پر نماز جنازہ فرض نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر امت پر فرض ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں یہ فرض بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ عربی درجات ہیں، حفظ قرآن ہے، تجوید کا بہترین نظم ہے۔ یہ دونوں طرح کے علم، چاہے وہ فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، ان علوم کا اصل تعلق آخرت سے ہے۔ ان کے بدلے میں دنیا ملے نہ ملے یہ ثانوی درجے کی چیز ہے، مگر مقصود نہیں ہے دنیا۔ ہمیں یاد ہے ہم لوگ دیوبند میں پڑھتے تھے تو کئی ساتھی بس سے مظفر نگر گئے۔ جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو کچھ غیر مسلم بھی بیٹھے تھے ساتھ میں، بات ہونے لگتی ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں دیوبند میں،
بڑا مدرسہ ہے، اچھا اتنے لوگ پڑھتے ہو؟ کئی ہزار پڑھتے ہیں۔ تو اس کی زبان سے چھوٹتے ہی یہ جملہ نکلا کہ آپ یہاں جو پڑھتے ہیں تو جاب کیا ملتی ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں تو یہی ہے کہ بھئی آدمی اسی لیے پڑھے تاکہ پھر جاب ملے، ملازمت ملے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم جاب کے لیے پڑھتے ہی نہیں۔ ارے یہ کیسے ہے؟ ہم نے کہا ہم تو مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں کچھ دے، ہماری خدمت کو قبول کر لے، ہم تو اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارا منشا تو یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا بھی نہیں رکھتا اور اوروں سے اچھا کھلاتا ہے کہ اتنے ہزار لوگ کہاں جاتے ہیں، قوم کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آدمی اپنی نیت درست کرے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ نے اسباب پر نظر رکھی ہے کہ یہ سبب ہوگا تو ملے گا، اور اہل علم کو رب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے۔ جو اس کے کام میں لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ یہ ہمارا اصل منشا ہے، یہ تعلیم برائے نجات ہے۔ دنیا اگر مل گئی وہ ضمنی ہے، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ رونگا مل گیا، یہ رونگے سے بھی کم ہے، اس کا بدلہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بے حساب عطا فرمائیں گے۔ حافظ قرآن کو بھی ملے گا اور عالم دین کو بھی ملے گا اور دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی ملے گا، تصور سے زائد ملے گا جس کا ہم یہاں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر آدمی مزید اس میں آگے بڑھے، متخصص بن جائے، اتنی محنت کرے کہ علم دین کے اندر اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہو جائے، تو یہ علم موجب رفع درجات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجے اس علم کے ذریعے سے بلند فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ علم نافع بنے گا۔ اور علم نافع وہ چیز ہے کہ آدمی دنیا میں نہ رہے، دنیا سے چلا جائے، مگر اس علم نافع کا جو ثواب دنیا میں ہے وہ اس کو پہنچتا رہے گا، قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی جماعت، بہت سی وجہیں ہیں ان کی فضیلت کی، لیکن ایک بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کا سرمایہ، علم کا سرمایہ، قرآن پاک کا سرمایہ، احادیث شریفہ کا سرمایہ ہم تک پہنچا ہے، واسطہ بنے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی۔ دنیا میں جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا، دنیا میں جہاں بھی قال الرسول کی آواز گونجے گی، دنیا میں جہاں بھی احادیث شریفہ کا مذاکرہ ہوگا، ان پڑھنے والوں کو جو اجر و ثواب ملے نہ ملے، لیکن صحابہ کا درجہ ضرور بلند ہوگا جن کے توسط سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ ایسے ہی ایک عالم دین جو علم میں مہارت حاصل کر کے حسن نیت کے ساتھ کوئی ایسی اپنی یادگار چھوڑ کر کے جائے، شاگردوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں اور دیگر ذرائع کی شکل میں، اسے تصور بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس علم نافع کے ذریعے سے آخرت میں اس کے کتنے درجات بلند فرمائیں۔ الحمدللہ ان سب پہلوؤں پر اس ادارے میں محنتیں ہو رہی ہیں، جس کا ثمرہ اور بہترین نمونہ
آپ کے سامنے اللہ کرے کہ یہ گلشن آباد اور شاداب رہے، سبھی معاونین، منتظمین، اساتذہ، ان سب کو اجر جزیل ملے اور طلبہ عزیز کو خدمت دین کی توفیق ملے، اور جس چیز کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پڑھیے، اس لیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو علم سکھلایا۔ عام طور پر علم کی بقا قلم کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے یہاں قلم کا ذکر کیا، پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھلائیں جو اس کو پتہ نہیں تھی۔ بہت سی باتیں وحی کے ذریعے بتلائی گئی، بہت سی باتیں جو اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کے ذریعے سے آدمی کو معلوم ہوتی ہیں، دراصل بتانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہم اس مبارک مشغلے میں لگے رہیں اور اس میں ترقی کریں، اسی میں دین کی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور جب تک بھی زندگی مقدر ہے استقامت کے ساتھ خدمت دین میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ حاضرین گرامی، آپ حضرت مفتی صاحب کے خطاب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک ضروری اعلان، UP 81 CR 2000